بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جب کربلا میں امام حسین علیہ السلام کا سر مبارک کاٹا گیا تو آسمان سرخ ہو گیا، سورج کو گرہن لگ گیا، بیت المقدس کی زمین سے خون ابھر آیا، خانہ کعبہ ہلنے لگا، رسول اللہ کی قبر مبارک سرخ ہو گئی، یزید کا محل ہلنے لگا۔ فوج یزید ڈر بھی رہی تھی، مگر دولت کی لالچ میں اللہ کے ان تمام معجزات کو درگزر کر رہی تھی۔ سر حسین جب نو کے نیزہ پر آیا تو اللہ کی حمد و ثنا کرنے لگا، اللہ کا شکر ادا کرنے لگا۔ امام حسین علیہ السلام اپنے کٹے ہوئے سر سے وہ تمام ظلم دیکھ رہے تھے جو ان کے اہل خانہ کے ساتھ یزید کی فوج کر رہی تھی، اپنے جلے ہوئے خیام کو دیکھ رہے تھے، اپنے خاندان کو بے آبرو ہوتا دیکھ رہے تھے۔ آپ قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے اور ساتھ اللہ کو گواہ بنا کر فرماتے ہیں کہ اے اللہ، ہم تیری مرضی میں راضی ہیں۔ رسول اللہ کی نواسیوں اور شہدائے کربلا کے کٹے ہوئے سر، نو کے نیزہ پر سوار راستے کی تمام سختیوں کو اللہ کی رضا مان کر برداشت کر رہے تھے۔ قافلہ ابھی راستے میں تھا کہ بارش شروع ہو گئی اور ساتھ ہی رات کی تاریکی بھی چھا گئی۔ آس پاس کوئی ٹھکانہ نہ تھا سوائے ایک چرچ کے۔ فوج یزید نے یہ سوچا کہ رات گزارنے کے لیے ان سے پناہ مانگ لینی چاہیے۔ وہ چرچ کے اندر داخل ہو گئے اور کہنے لگے، ہم وقت کے حاکم کی فوج ہیں، ہم ایک رات یہاں گزاریں گے۔ اس چرچ کے پادری نے جب یہ دیکھا کہ ایک نورانی چہرے والا بیمار قیدی ہے اور باقی مردوں کے کٹے ہوئے سر نیزوں پر سوار ہیں اور عورتیں زنجیروں میں جکڑی ہوئی تھیں اور بچے تو اونٹوں کے ساتھ بندھے ہوئے تھے، وہ پادری سروں پر نظر گھماتا رہا، کبھی حر کا سر دیکھے، کبھی قاسم کا سر دیکھے، کبھی علی اکبر کا سر دیکھے۔ جب اس پادری کی نگاہ معصوم علی اصغر کے سر پر پڑی تو چیخ کر رونے لگا اور کہنے لگا، یہ تو صرف کچھ ماں کا بچہ ہے، اس نے کیا جرم کیا ہوگا، تم نے اس کا بھی سر کاٹ کر نیزے پر سوار کیا۔ وہ بڑے تکبر سے کہنے لگے، یہ ہمارے بادشاہ کو بادشاہ نہیں مانتے تھے، اور جو ہمارے بادشاہ یزید کو نہیں مانے گا اس کا یہی حشر ہوگا۔ اور پھر اس پادری کی نظر عباس علمدار کے سر پر پڑی جو گھوڑے کی زلفوں سے بندھا ہوا تھا۔ وہ حیرت سے پوچھنے لگا، اس ایک نورانی چہرے والے سر کو گھوڑے کی زلفوں سے کیوں باندھا؟ شمر کہنے لگا، یہ ان باغیوں کا علم بردار عباس کا سر ہے، اس کو نیزے پر سوار کرتے تھے، یہ سوار ہی نہیں ہوتا تھا، اس لیے اس کو گھوڑے کی زلفوں سے باندھا۔ سروں کو دیکھتے دیکھتے اس پادری کی نظر امام حسین علیہ السلام کے چہرے پر پڑی۔ سر حسین پر نگاہ پڑتے ہی وہ زار زار رونے لگا اور کہنے لگا، میں نے اپنی زندگی میں اتنا نورانی چہرہ پہلے کبھی نہیں دیکھا، اس چہرے کا نور بتاتا ہے کہ یہ کسی پاک گھرانے سے تعلق رکھتا ہے۔ شمر کہنے لگا، ہاں یہ فاطمہ کا بیٹا ہے۔ پادری پوچھنے لگا، کون فاطمہ؟ انہوں نے کہا، فاطمہ بنت محمد۔ یہ سن کر وہ رونے لگا اور کہنے لگا، اے بدبخت، یہ تمہارے رسول کا نواسہ ہے، تم نے انہیں قتل کر دیا۔ بس اگر تم لوگ آج رات کے لیے یہاں رہنا چاہتے ہو تو ایک رات کے لیے اس نورانی سر کو مجھے دے دو، اور اس کے بدلے میں تم جتنا سونا جتنی دولت چاہتے ہو لے لینا، بس صرف ایک رات کے لیے اس حسین کا سر مجھے دے دو۔ شمر نے کہا، ہاں لے لو، لیکن صبح ہوتے ہی ہمیں واپس کر دینا، ہمارے بادشاہ یزید کا یہی حکم ہے کہ اس سر کو میرے دربار میں حاضر کرو۔ اور پھر وہ پادری اس سر حسین کو اپنے گرجا گھر لے گیا۔ اس سر حسین سے نور ابھر رہا تھا۔ پادری اپنے گھٹنوں پر بیٹھ کر رونے لگا اور حسین علیہ السلام کے چہرے کی زیارت کرنے لگا۔ اتنے میں اس پادری کی نابینا بیٹی کہتی ہے، بابا تم کیوں رو رہے ہو؟ اس پادری نے نابینا بیٹی سے کہا، اس مقدس سر کی زیارت کرو۔ اس کی بیٹی کہنے لگی، میں کیسے زیارت کروں، میں تو دیکھ ہی نہیں سکتی۔ پادری نے کہا، اس مقدس سر کی زیارت کے لیے تم اللہ سے دعا مانگو، میں امید کرتا ہوں اس مقدس سر کی زیارت کے وسیلے اللہ تعالیٰ تمہیں آنکھیں دے دے گا۔ اور پھر جیسے ہی وہ اپنے ہاتھ جوڑ کر دعا مانگنے لگی
تو امام حسین علیہ السلام کے چہرے سے ایک نور ابھر کے اس نابینا عورت کی آنکھوں میں ٹھہر گیا، اور یوں وہ دیکھنے لگی اور رونے لگی اور کہنے لگی، بابا اس سر کے معجزے سے تو میری آنکھیں ٹھیک ہو گئیں، اور یہ کون بدبخت لوگ ہیں جو ان ہستیوں کے سروں کو کاٹ کر اس طرح لے آئے ہیں۔ بس ساری رات وہ باپ بیٹی روتے رہے۔ اس پادری نے بہت کوشش کی کہ وہ سر مبارک کو واپس نہ کرے، پھر فوج یزید نے ان پر ظلم کر کے ان سے حاصل کیا اور شام کی طرف روانہ ہو گئے۔ اور جب مظلوموں کا قافلہ شام کے قریب پہنچا تو یزید نے حکم دیا کہ انہیں شام کے باہر روکے رکھو، اور حکم دیا کہ آج عید کا دن ہے، سب لوگ نئے کپڑے پہنیں گے اور گلیوں اور بازاروں کو سجائیں گے۔ اور جیسے ہی امام حسین علیہ السلام کا قافلہ یزید کے دربار میں پہنچا اور سر حسین کو یزید کے سامنے پیش کیا گیا تو وہ ہاتھوں میں چھڑی لے کر حسین علیہ السلام کے ہونٹوں پر مارنے لگا۔ اس وقت وہاں ایک روم کا سفیر اس دربار میں موجود تھا۔ اس نے جب یہ عالم دیکھا کہ یزید کے سامنے کٹے ہوئے سر پیش ہو رہے ہیں تو وہ سوچنے لگا کہ شاید کوئی سنگین مجرم ہے جو یہ اس خستہ حال میں لائے گئے، اور وہ پوچھنے لگا، یہ کون ہے؟ کسی نے کہا یہ فاطمہ اور علی کا خاندان ہے۔ وہ پوچھنے لگا، کون فاطمہ کون علی؟ تو وہ کہنے لگے، فاطمہ بنت محمد۔ اس نے پھر پوچھا، یہ محمد کون ہے؟ انہوں نے بتایا، اللہ کے رسول ہیں محمد مصطفیٰ۔ وہ چیخ اٹھا اور حیرت سے کہنے لگا، یعنی یہ خاندان تمہارے نبی کی بیٹی کا خاندان ہے؟ افسوس ہے تم پر، میں ہمارے نبی داؤد کا 40واں پوتا ہوں، لیکن آج بھی ہماری قوم میرا احترام کرتی ہے۔ لیکن افسوس ہے تمہارے نبی کو ابھی 50 برس بھی نہیں ہوئے اور تم نے ان کے خاندان کا یہ حشر کر دیا۔ جب دربار میں شور ہونے لگا تو یزید نے پوچھا، کون ہے؟ سپاہیوں نے کہا، روم کا سفیر ہے جو یہ کہہ رہا ہے، ظالمو، جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو اسی کے خاندان کو قتل کر دیا۔ یزید نے فوراً حکم دیا کہ اس کا سر قلم کر دو، اور جب اس کا سر کاٹا جا رہا تھا وہ کہنے لگا، میں تسلیم کرتا ہوں تمہارا نبی سچا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ سپاہیوں نے کہا، ہم مسلمان تو تمہیں قتل کر رہے ہیں اور تم ہمارے نبی کا کلمہ پڑھ رہے ہو۔ وہ کہنے لگا، کل رات میں نے خواب میں عیسیٰ مسیح اور داؤد علیہ السلام کو دیکھا تھا، اور وہ فرما رہے تھے کہ تمہاری وجہ سے ہمارا سر اونچا ہوگا، تو آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے کے لیے سچ کہتے ہوئے مارا جائے گا۔ اے لوگو، تمہارا نبی سچا ہے، لیکن تم نے ان کی اور ان کے خاندان کی قدر نہیں کی، بلکہ ان پر ظلم کیا۔ اللہ تم پر غضب نازل کرے گا۔ سلام ہو رسول اللہ کے خاندان پر اور شہدائے کربلا پر۔ ناظرین، مزید اس طرح کی ویڈیوز کو جاننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں۔ شکریہ۔